بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب قبیلہ قریش کی قحط سالی عبد المطلب کی دعا سے دور ہو گئی، لیکن قبیلہ کیس اور مضر کی بستیوں میں بارش بالکل نہ ہوئی تو وہ لوگ بہت حیران ہوئے اور آپس میں بات چیت شروع کی۔ ایک سردار نے کہا، ہم زبردست قحط اور خشک سالی کا شکار ہیں، جبکہ قریش کو اللہ نے بارش عطا کی ہے اور یہ عبد المطلب کی وجہ سے ہوا ہے، اس لیے ہم سب ان کے پاس چلتے ہیں۔ اگر وہ ہمارے لیے دعا کر دیں تو شاید اللہ ہمیں بھی بارش دے دے۔ یہ مشورہ سب کو پسند آیا، چنانچہ یہ لوگ مکہ معظمہ میں آئے اور عبد المطلب سے ملے، انہیں سلام کیا، پھر ان سے کہا، اے عبد المطلب، ہم کئی سال سے خشک سالی کا شکار ہیں، ہمیں آپ کی برکت کے بارے میں معلوم ہوا ہے، اس لیے مہربانی فرما کر آپ ہمارے لیے بھی دعا کریں، اس لیے کہ اللہ نے آپ کی دعا سے قریش کو بارش عطا کی ہے۔ ان کی بات سن کر عبد المطلب نے کہا، اچھی بات ہے، میں کل میدان عرفات میں آپ لوگوں کے لیے بھی دعا کروں گا۔ دوسرے دن صبح سویرے عبد المطلب میدان عرفات کی طرف روانہ ہوئے۔ ان کے ساتھ دوسرے لوگوں کے علاوہ ان کے بیٹے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے۔ عرفات کے میدان میں عبد المطلب کے لیے ایک تخت بچھایا گیا، وہ اس پر بیٹھ گئے اور نبی علیہ السلام کو اپنی گود میں بٹھا لیا، پھر ہاتھ اٹھا کر یوں دعا کی، اے اللہ، چمکنے والی بجلی کے پروردگار اور کڑکنے والی گرج کے مالک، پالنے والوں کے پالنے والے اور مشکلات کو آسان کرنے والے، یہ قبیلہ کیس اور قبیلہ مضر کے لوگ ہیں، یہ بہت پریشان ہیں، ان کی کمریں جھک گئی ہیں، یہ تجھ سے اپنی لاچاری اور بے کسی کی فریاد کرتے ہیں اور جان اور مال کی بربادی کی شکایت کرتے ہیں، پس اے اللہ، ان کے لیے خوب برسنے والے بادل بھیج دے اور آسمان سے ان کے لیے رحمت عطا فرما تاکہ ان کی زمینیں سرسبز ہو جائیں اور ان کی تکالیف دور ہو جائیں۔ عبد المطلب ابھی یہ دعا کر ہی رہے تھے کہ ایک سیاہ بادل اٹھا، عبد المطلب کی طرف آیا اور اس کے بعد اس کا رخ قبیلہ کیس اور بنو مضر کی بستیوں کی طرف ہو گیا۔ یہ دیکھ کر عبد المطلب نے کہا، اے گروہ قریش اور مضر، جاؤ، تمہیں سیرابی حاصل ہوگی۔ چنانچہ یہ لوگ جب اپنی بستیوں میں پہنچے تو وہاں بارش شروع ہو چکی تھی۔ آپ علیہ السلام کے دادا عبد المطلب کی آنکھوں میں بہت تکلیف شروع ہونے لگی۔ مکہ میں ان کی آنکھوں کا علاج کرایا گیا۔ عبد المطلب سے کسی نے کہا، اوقاس کے بازار میں ایک راہب رہتا ہے، وہ آنکھوں کی تکالیف کا علاج کرتا ہے۔ عبد المطلب آپ علیہ السلام کو اس کے پاس لے گئے۔ اس کی عبادت گاہ کا دروازہ بند تھا، انہوں نے اسے آواز دی، راہب نے کوئی جواب نہ دیا۔ اچانک عبادت گاہ میں شدید زلزلہ آیا، راہب ڈر گیا کہ کہیں عبادت خانہ اس کے اوپر نہ گر پڑے، اس لیے ایک دم باہر نکل آیا۔ اس نے جب آپ علیہ السلام کو بھی پاس کھڑے دیکھا تو کہا، اے عبد المطلب، یہ لڑکا اس امت کا نبی ہے، اگر میں باہر نہ نکل آتا تو یہ عبادت گاہ ضرور مجھ پر گر پڑتی، اس لڑکے کو فوراً واپس لے جاؤ
اور اس کی حفاظت کرو، کہیں یہودیوں یا عیسائیوں میں سے کوئی اسے قتل نہ کر دے۔ پرانی آسمانی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی نشانیاں لکھی ہوئی تھیں۔ اس کی تفصیل بہت دلچسپ ہے۔ ایک دفعہ یمن میں ایک قبیلہ حمیر تھا۔ وہاں ایک شخص سیف موجود تھا جو کہ سیف حمجری کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ کسی زمانے میں اس سیف حمجری کے باپ دادا اس ملک پر حکومت کرتے تھے، لیکن پھر حبشیوں نے یمن پر حملہ کیا اور اس پر قبضہ کر لیا۔ حبشیوں کی حکومت ہو گئی۔ 70 سال تک یمن حبشیوں کے قبضہ میں رہا۔ جب یہ سیف بڑا ہوا تو اس کے اندر اپنے باپ دادا کا ملک واپس آزاد کرانے کی خواہش پیدا ہوئی۔ چنانچہ اس نے ایک فوج تیار کی اور اس کے ذریعے حبشیوں پر حملہ کیا اور انہیں یمن سے بھگا دیا، اور اپنے باپ دادا کے ملک کو آزاد کرانے میں کامیاب ہو گیا اور وہاں کا بادشاہ بن گیا۔ یہ علاقہ یمن عرب کہلاتا تھا۔ جب اس پر حبشیوں نے قبضہ کیا تھا تو عربوں کو بہت افسوس ہوا تھا۔ 70 سال بعد جب یمن کے لوگوں نے حبشیوں کو نکال باہر کیا تو عربوں کو بہت خوشی ہوئی۔ چاروں طرف سے عرب سیف کو مبارکباد دینے کے لیے آنے لگے۔ انہی میں قریش کا ایک وفد بھی مبارکباد دینے کے لیے سیف کے محل میں گیا۔ اس وفد کے سردار آپ علیہ السلام کے دادا عبد المطلب تھے۔ سیف کے سر پر تاج تھا اور اس کے سامنے تلوار رکھی تھی، اور اس کے دائیں بائیں حمیری سردار بیٹھے ہوئے تھے۔ جب سیف کو قریش کے وفد کی آمد کے بارے میں بتایا گیا اور اسے یہ بھی بتایا گیا کہ یہ لوگ کس رتبے کے ہیں، تو اس نے ان لوگوں کو آنے کی اجازت دے دی۔ یہ وفد دربار میں پہنچا۔ عبد المطلب آگے بڑھ کر اس کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ انہوں نے بات کرنے کی اجازت چاہی۔ سیف نے کہا، اگر تم بادشاہ کے سامنے بولنے کے آداب سے واقف ہو تو ہماری طرف سے اجازت ہے۔ تب عبد المطلب نے کہا، اے بادشاہ، ہم کعبہ کے خادم ہیں، اللہ کے گھر کے محافظ ہیں، ہم آپ کو مبارکباد دینے آئے ہیں۔ یمن پر حبشی حکومت ہمارے لیے بھی ایک بوجھ بنی ہوئی تھی۔ آپ کو مبارک ہو۔ آپ کے اس کارنامے سے آپ کے بزرگوں کو بھی عزت ملے گی اور آنے والی نسلوں کو بھی وقار حاصل ہوگا۔ سیف ان کے یہ الفاظ سن کر بہت خوش ہوا اور بے اختیار بول اٹھا، اے شخص تم کون ہو؟ انہوں نے کہا،